بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 56 ہے اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں باب فی الوسوسہ۔ یہ باب ہے وسوسہ مطلب برے خیالات تصورات کے حوالہ سے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی وسوسے کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ پہلی روایت باب الوسوسہ کے اندر جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ کریم جل جلالہ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات اور وسوسوں میں درگزر فرمائی ہے، جو وسوسے خیالات ہیں ان پر معافی عطا فرمائی ہے جب تک وہ اس پر کام نہ کریں یا جب تک اس پر کلام نہ کریں۔ وسوسہ کے جو لغوی معنی ذکر کی گئے ہیں وہ ہے نرم آواز، اصوات الخفی، اور برے خیالات فاسد فکر کو وسوسہ کہا جاتا ہے اور اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام رب ذوالجلال کی طرف سے۔ حق یہ ہے کہ غیر نبی جو معصوم نہیں ہے، غیر نبی کا الہام شرعی حجت نہیں ہے، کیونکہ شبہ ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ ہو۔ کوئی شخص ایسا ہے جو نبی نہیں ہے، اس کو کوئی الہام ہو تو شریعت کی اصطلاح میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو الہام ہمیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ شریعت کے اعتبار سے حجت نہیں ہوگا، لیکن نبی کے لیے جو الہام ہوتا ہے وہ شریعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اچانک آ جاتا ہے، کوئی بھی تصور خیال ہمارے دل کے اندر اچانک آ گیا جس کو وسوسہ یا خیال فاسد یا فکر فاسد کہا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ آنی فانی ہے، آیا اور گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہم کو بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے، ایک تصور خیال ہمارے دل میں بری سوچ آئی، کسی کے بارے میں ایسا گندا غلیظ خیال گیا لیکن وہ ہمارے دل کے اندر مستقر ہو جائے، جم جائے، پکا ہو جائے، وہ ہم پر معاف ہے، لیکن ان امتوں پر وہ پکے تصورات خیال فاسد وہ گندی فکر جو ہے وہ ان پر معاف نہ تھی۔ لیکن محدثین کہتے ہیں یہ فکر کا جم جانا بھی ہم پر معاف ہے تو صرف اس امت کی خاطر کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے امتوں کی سردار بنایا اور اس پاک نبی علیہ السلام کا تصدق ہے جس نبی کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ تجاوزہ، اس حدیث پاک کے اندر آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی۔ تجاوز بمعنی کیا گیا ہے عفا، یعنی اللہ رب العزت نے حضور فرماتے ہیں معاف فرما دیا ہے میری امت سے۔ اور ایک حدیث میں ہے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میری وجہ سے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میری امت پر سے یہ جو خیالات فاسد ہیں نا ان پر اللہ نے معافی عطا فرمائی، یعنی کہ حضور کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، آگے محدثین کہتے ہیں کوئی بھی جو یہ فاسد تصورات خیالات فکر فاسد یہ وسوسہ ہمارے دل کے اندر آتا ہے، اس کے 4 مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا ہے خاطر، خاطر کی جمع ہے خواطر، یہ کسی کے دل کے اندر اس طرح کا خیال یا وسوسہ پیدا ہو جائے کہ مطلب وہ جا رہا اور پیچھے کوئی حسین و جمیل عورت آ رہی ہو اور اس عورت کی صورت کا خیال اس کے دل میں آئے اور اس کوشش کرے کہ میں مڑ کے اس کا حسن دیکھوں، لیکن وہ چلتا جائے لیکن اس کا جو حسن ہے اس کے دل کے اندر موجود رہے، یہ ایک وسوسہ ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ خیال فاسد ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے میلان طبع، یعنی طبیعت کا اس برائی کی طرف میلان کرنا۔ یہ پہلی دونوں صورتیں یعنی کہ خواطر اور میلان طبع کے اندر
پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اعتقاد، کہ دل حکم دے اور دل اس بات پر مجبور کرے کہ اس برائی کی طرف جاؤ، دیکھو اس کو، کہ جو بھی خیال ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے، دل جو ہے نا وہ کیا کرے، ہمیں مجبور کرے، یہ دل حکم دے۔ اور چوتھی قسم ہے عزم قلب، دل کا پختہ سے پختہ ارادہ کر لینا کہ اسی برائی کی طرف جائے۔ اب یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، کیا ان پر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اعتقاد میں محدثین کہتے ہیں کہ اعتقاد کی پھر ہیں دو قسمیں، ایک ہے اختیاری مطلب پسند کی، تو پسند کے لحاظ سے جو اختیاری کیفیت اعتقادی صورت میں بنے گی نا، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اور ایک کیفیت ہے اضطراری، کہ دل تو مجبور کر رہا ہے لیکن دل پھر مانتا بھی نہیں ہے، یا وہ چیز ہمیں ہے ناپسند، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور جو عزم قلب ہے، اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ اس پر بھی کیا ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ لیکن عزم قلب کے بعد اگر کسی شخص نے اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے باز رہا اور اس وسوسے کو دور کیا، تو پھر جو اعمال کے صحیفے ہیں ان پر اعمال حسنہ لکھے جائیں گے، اچھے اعمال لکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ہمیں برے تصورات، خیالات، بری نگاہ سے اور ہر قسم کے وہ کام جن سے شیطان راضی خوش ہوتا ہے، اور ہمیں نیکی سے جو کام دور کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب کبھی اعمال اور کبھی افعال سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم حدیث پاک کا پیغام آگے پہنچانے کی، خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔